مسئلہ رہتا ہے نیٹ کا، یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے نا ایم ایل او تو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو سخت سزائیں ہیں وہ 364 میں اے میں ہے، اور 375 اے جس کو ود ہیلڈ کر دیا تھا جج صاحب نے، تو ایم ایل او اس کے لیے ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ اجازت دے دے گی، کیونکہ جہاں پہ یہ کیس چل رہا ہے وہ جینڈر بیسڈ وائلیشن کی کورٹ ہے، انہوں نے اگر الاؤ کیا ہے تو ہائی کورٹ بھی الاؤ کر دے گی۔ اگر ہائی کورٹ الاؤ کرتی ہے تو پھر ان کو اس کو چیلنج کرنے کے لیے ان کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا، جو وہ یہ لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ جو بچی کا پہلے میڈیکل ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کی ہی ڈائریکشن پہ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے الاؤ کیا تھا۔ سیکنڈلی، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے پوسٹ دیکھی تھی کمیونٹی پہ، احمد شیر جج جو لائر ہیں ان کی، تو ان میں ایک ججمنٹ آئی ہوئی تھی، اس میں بھی جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی یو این سی آر سی جس کا میں ذکر کرتی ہوں اس کا حوالہ دے کے اپنی ججمنٹ دی تھی۔ یہ تو ایکٹیو ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ سو موٹو کا وہ کوئی نہیں ہے، ان کو بتانا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا کہ بھائی آپ لوگ بیچ میں آئیں، کیونکہ جو نیشنل کمیشن ہے بچوں چائلڈ رائٹس کا اسلام آباد میں، انہوں نے ایک کیس پرسو کیا تھا یہاں کراچی کے اندر، جہاں بچے کو الیکٹرک کرنٹ لگ گیا تھا اور وہ کے ای کے ساتھ تھا، تو اس کے جو پیرنٹس تھے وہ کیس پرسو نہیں کر سکتے تھے، تو پھر وہ کمیشن نے کیا تھا اور بچے کو فائنینشیل ان کی مدد کروائی تھی، میرے خیال سے 3 ملین کچھ ایسے کر کے۔ تو ان کے پاس سو موٹو نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ کمیشن یہ چاہتا ہے کہ ان کو بچوں کی ہیلپ کے لیے ایک سو موٹو کا اختیار دیا جائے تاکہ وہ خود سے بھی ہیلپ کر سکیں۔ اقرا اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریے گا، یہ کب کا کیس آپ بتا رہی ہیں؟ وہ تو الیکٹرک کرنٹ کا ہو گیا، میں بات کر رہی ہوں جو بچوں کے اغوا کا کیس ہے، اس سے ریلیٹڈ جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا ایجنسیز کر رہی ہیں کام اور یہ وہ پریشر ڈال سکتی ہیں، وہ ابھی تک ایکشن میں نہیں آئے ہوئے لوگ، مجھے کہیں نظر نہیں آتی وہ نیوز۔ جی میں اسی کا بتا رہی ہوں، یہ ہے نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس ہیں، یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے کمیشن، جو کہ یو این سی آر سی کی امپلیمنٹیشن کے لیے بنا تھا، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل لاز کا بھی تو سگنیٹری ہے نا، اگر اس نے سگنیچر کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہے پاکستان پابند ہے کہ اس کے جو ابلیگیشنز ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کے پاس سو موٹو یعنی کہ وہ خود سے بیچ میں نہیں آئیں گے، ان کو درخواست دینی پڑے گی اور ان کو بتانا پڑے گا اور ان سے ہیلپ لینی پڑے گی تو وہ کر سکتے تو ہیں۔ وہ کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟ وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کس کو اختیار ہے ان کو درخواست بھیجنے کا؟ آپ بھیج سکتی ہیں، میں یا لائرز؟ وہ مسز لائرز رضوی بھیج کریں گی، مسز رضوی آپ کریں گی؟ میں کروں؟ پھر مجھے دے دیں آپ ذرا فارمیٹ۔ بالکل جو فیملی ہے، متاثرہ فیملی ہے، وہ کر سکتی ہے اپنے لائر کی مدد سے کہ ان کو درخواست دے کہ ہماری ہیلپ یہ کریں۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ شاید لیکنگ ہے ابھی، وہ ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے شروع اور میں یہ بتایا تھا ہمیں۔ جی یہ احمد شیر جٹ ہے نا، انہوں نے اپنی کمیونٹی پہ 2 ججمنٹس لگائی ہیں، تو اس میں سے آئی تھنک جو لاہور ہائی کورٹ کے یا بابر ستار جی میں صاحب نے نے پڑھا ہے، اپنی ججمنٹ میں اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے اسی چیز کا۔ جی میں نے پڑھا ہوا، لیکن اس کا مجھے ریلیشن کڈنیپنگ سے سمجھ نہیں آتا اگر وہ الیکٹرک کرنٹ سے مرا ہوا ہے بچہ۔ جی جی نہیں، وہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی تھی کہ اگر ان کو اپروچ کیا جائے تو پھر وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب اس پہ کام کریں پلیز جلدی سے سب لوگ۔ جی انشاءاللہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں۔ شوکت بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور مشو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شوکت بھائی آپ بات کر لیجئے اور اس کے بعد مشو بھی ہیں، اور سید اور مسز رضوی آپ کائنڈلی مینج کیجئے گا اسٹریم اچھا، کو، میں اس پھر آپ پہ کو نا جو جی این قریشی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک لائیو میں ذکر کیا تھا، اور میری جب ان سے بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی جوڈیشل ریویو میں جانا چاہ رہے ہیں انہی کیسز کے حوالے سے، کہ کوئی ایک پراپر لا بنایا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، جو لوپ ہولز ہیں، جو کنفیوژنس ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ جی انہوں نے کہا تھا، میں نے سنا تھا، اور کہہ رہے تھے جلد ہی ہم لوگ کر رہے ہیں سب مل کے، لائرز اور وہ سارے لوگ، تو وہ میرے خیال میں کہہ رہے تھے اگلے مہینے تک آ جائے گا، کچھ ہوگا، مگر دیر لگے گی نا اس میں تو جب وہ لوگ کر رہے ہیں۔
لیکن اگر مدعی کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے نا. جی جی بالکل، کیونکہ وہ دیکھیں نا یہ جو UNCRC ہے وہ کہتا ہے چائلڈ میرج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پاکستان نے جب سگنیچر کر دیا تو پاکستان اس کا مطلب ہے یہ چیز مان رہا ہے، اور اس کو ابھی سالانہ رپورٹ بھی سبمٹ کروانی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کتنا کام کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات میں کرتی ہوں کہ پاکستان SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا سگنیچری ہے، تو اس میں 5.2 یہ کہتا ہے کہ وومین کی یا گرل جو ہے اس کی ٹریفکنگ نہیں ہوگی، اس کے اگینسٹ کوئی بھی وائلنس نہیں ہوگا، اگر ہوتا ہے تو پھر ان کو ان کے جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا دی جائے گی. اور دوسرا 16.2 وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کی ٹریفکنگ، ان کے اگینسٹ جو بھی وائلنس ہے، چائلڈ لیبر ہے، اس طرح کی جتنی بھی اگر ایونٹس ہوتے ہیں تو ان کے جو کلپریٹس ہیں اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور ان چیزوں کو روکا بھی جائے گا. تو یہ اس کی بھی وائلیشن ہے. اچھا، اس کے لیے پاکستان اقرا آپ جو بھی کہہ رہی ہیں بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا، یہ سب اتنے لمبے لمبے نمبر اور اتنے لمبے لمبے سیکشنز. آپ اس کو پلیز کچھ ایسا کر سکتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس پہ آپ ڈال دیں یہ والی بات کمیونٹی پہ، ان کو ای میل کر دیں، اور نیچے بھی لوگ ان جگہوں کا ای میل ایڈریس مانگ رہے ہیں لوگ نیچے کمنٹ میں نا، کہ جو بھی آپ بتا رہی ہیں ان کو کیسے ای میل کرتے ہیں فارمیٹ. پلیز اس پہ کچھ ہم لوگوں کو ایکٹیو کرائیں آپ پلیز. تھینک یو. جی جی شور میں وہ کر دوں گی، میں ای میل ایڈریس وغیرہ کروں گی. اور وہ لوگ ٹویٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور ان کی جو چیئر پرسن ہے وہ نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس کی، وہ بھی ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے. افشین طاہرہ نام ہے ان کا. جی اقرا، اگر آپ مجھے وہ ڈیٹیلز بھیج دیں، مجھے آپ انسٹا پہ بھیج دیجیے گا، تو انشاءاللہ میں پھر اس پہ کام کرتا ہوں. بلکہ انشاءاللہ اس پہ پھر ایک ہمارے کافی سارے وہی پینڈنگ میں آ رہے ہیں سارے پروگرام. آپ کے ساتھ بھی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے پروگرامز کرنے ہیں. یہ اگر کمنٹ میں لکھ دیں آپ اقرا، نیچے جی جی کمنٹ میں ساری ڈیٹیل لکھ دیں آپ سب لوگ، تاکہ وہ کاپی کر لیں. جی جی اچھا. شوکت بھائی ہیں ہمارے ساتھ. شوکت بھائی آپ بات کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر مشو کافی دیر سے موجود ہے، پھر مشو سے جی بات کرتے ہیں. جی 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 السلام علیکم ایوری ون. ڈاکٹر صاحب میرا اقرا جنیجو صاحب سے جی ضرور. میرا اقرا جنیجو صاحب سے سوال ہے، کیونکہ کیس جو ہے طوالت اختیار کرنے کی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بھول جاتی ہیں. جی تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جو لڑکی سے والدین کے خلاف غریب الزامات لگوائے گئے تھے، ان الزامات کا قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اس کے علاوہ انٹرویو کروائے گئے تھے، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اس کو خودکشی پہ اکسایا گیا تھا، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ تاکہ ہمارے جو وکلا ہیں ان کو بھی ریمائنڈ ہو جائے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی ریمائنڈ ہو جائے. یہ UN کے ریزولوشنز اور ان کے قوانین تو چلو یہ تو چلتے رہیں گے، لیکن جو موجودہ کرنٹ صورتحال ہے، جو میرے خیال میں جو چلان پیش کیا گیا ہے، جس میں یہ تمام آرٹیکل جو ہیں یہ دفعات لگنی چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں لگی. تو میرا اقرا جنیجو صاحب سے یہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیزیں دوبارہ ریمائنڈ کروا دیں کہ یہ دفعات نہیں لگی اور وہ لگنی چاہیے. جی شکریہ. جی اس میں 292 مجھے مسنگ لگی تھی، اور 328C مجھے مسنگ لگی تھی. 292 جو ایکسپوجر ٹو سیڈکشن ہے، ابھی جبران ناصر صاحب نے اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس پہ 2 سال کی سزا ہے، لیکن یہ نان بیلیبل آفنس ہے، یہ دفعہ انہوں نے نہیں لگائی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر ٹو سیڈکشن، یعنی کہ آپ کسی مائنر بچے کو کوئی اس طرح کا میسج بھیجتے ہیں، قابل اعتراض میسج بھیجتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں، وہ اس کے یہ تو کرائم اس میں آتا ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ نے اس کو اس کی بیوی بنا کر بٹھایا اور انٹرویوز کروائے، یہ ساری چیزیں اسی کرائم کے اندر آتی ہیں. 292 یہ ہمیں مسنگ لگی. اور یہ جو پورا کرائم ہے نا وہ چائلڈ انٹائسمنٹ کا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں فزیکل جو ہمارے حالات ہیں وہ اس طرح کے بنتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ اپنی مرضی سے آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو مینٹلی ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے. اس کیس کو آپ دیکھیں کہ لڑکا جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور لڑکی کراچی کی ہے. تو ڈز اٹ میک اینی سینس کہ ان کو لو ہو گیا صرف موبائل پہ میسیجز کر کے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ان کی جو چیٹ جو انہوں نے مہدی صاحب کو میسیجز بھیجے ہیں،
पुलिस के ऑफिस से, अगर आप वो देखें कि उन्होंने उनको कैसे इमोशनली और मेंटली हाईजैक करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि बच्ची को इसने किस तरह के मैसेजेस किए होंगे। अब वो तो नहीं माइनर इकरा, है, मैं उसको नहीं। आपकी बात इकरा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो उसके वालिद के ऊपर उन्होंने एक घटिया तरीन निजाम लगाया था, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें प्लीज। उस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, ये तो हरासमेंट में ही आएगा ना, कि वो हरास कर रहे हैं ताकि ये लोग पीछे हट जाएं। और बच्ची से जो स्टेटमेंट दिलवाने का मकसद ही यही था कि इनकी बदनामी हो और ये चले जाएं, पीछे हट जाएं केस से, नंबर वन। दूसरा एक ये रीज़न होता है कि ये लोग चाहते हैं कि मुल्क से बाहर असाइलम के लिए दरख्वास्त डाली जाए और बच्ची की जो है ना, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए कानूनी तरीके से। फिर वहां जाके फिर कुछ अता पता नहीं होता है कि बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि देखिए उस पर पब्लिक रिएक्शन आता है। सही है, इनको गालियां पड़ती हैं, लोग बुरा भला कहते हैं, बस इसी चीज को बेस बना के कि हमने तो शादी की है, लीगल शादी की है, लेकिन लोग हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो इसलिए हमें पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए। इन्होंने फिरका वारियत फैलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो गेम वो जीत नहीं सके हैं, और इंशाल्लाह आगे ऐसा होगा भी नहीं। पब्लिक इकरा अभी अवेयरनेस आ चुकी है। जी फिरका वारियत का तो अभी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आज ही वो छछूंदर जो है वो एक मौलाना साहब